اگر آج بھی مچھلی پکڑ کر نہ لائے تو بہتر ہوگا کہ گھر واپس نہ آنا۔ یہ اس لڑکی کے الفاظ تھے جس کا بدقسمت شوہر جو کہ ایک مچھیرا تھا کئی ہفتوں سے ایک بھی مچھلی پکڑ نہ پایا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے گھر کے حالات بھی خراب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اب تو اس کی بیوی سے چھوڑ دینے کا بھی سوچ رہی تھی۔ مچھیرا آج بھی اپنی قسمت آزمانے سمندر پر جانے والا تھا۔ کیا آج وہ کوئی مچھلی پکڑ پائے گا؟ آج سمندر پر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا آج وہ اپنا گھر بچا پائے گا؟ اور کیا سمندر کی مچھلیاں اس کی مدد کرنے آئیں گی؟ کیا مچھلیاں اس سمندر سے سونا نکال کر دیں گی؟ اگر ایسا ہوگا تو کیوں؟ کہانی سنتے ہیں۔ سورج کی آخری کرن ایک ایسی لڑکی کی پرانے گھر پر پڑی تھی جو سمندر کے کنارے بنا ہوا تھا۔ وہ گھر اس غریب مچھیرے کا تھا جس کا نام ہارون تھا۔ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتا تھا تو تب اس کا گھر چلتا تھا، لیکن پچھلے کئی ہفتوں سے وہ اپنے گھر ایک بھی مچھلی پکڑ کر نہ لایا تھا۔ وہ اتنا غریب تھا کہ سمندر پر جب موسم خراب ہوتا اور تیز ہوائیں چلتی تو اس کا لکڑی کا گھر ہوا سے ہلنے لگتا۔ اس کی بیوی کا نام سبا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی غربت سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ سمندر کے کنارے آ بیٹھی اور سمندر کی لہروں کو دیکھ کر کہنے لگی، کسی انسان کے ساتھ میں نے شادی کر لی، غریب، کنگال اور نالائق۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہوئی اور سمندر کو دیکھ کر پھر سوچنے لگی، اگر آج بھی وہ مچھلی پکڑ کر نہ لایا تو میں اس کا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی اب اس گھر میں بچا ہی کیا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے سمندر سے اپنی طرف آتی ہوئی وہ کشتی نظر آئی جس پر اس کا شوہر بیٹھا ہوا تھا اور ساحل کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی کشتی کو لے کر ساحل پر پہنچا تو اس کی بیوی سبا نے اس امید سے اس کشتی کی طرف دیکھا کہ شاید وہ آج کوئی مچھلی پکڑ لایا ہو، لیکن آج بھی اس کی کشتی میں کوئی مچھلی نہیں تھی۔ مچھیرے ہارون کا اترا ہوا چہرہ بھی یہی کہانی سنا رہا تھا کہ آج بھی سمندر سے خالی ہاتھ آیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے نظریں نہ ملا پایا تھا اور خاموشی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کی بیوی سبا اسے غصے سے دیکھتی رہی۔ ہارون سے جیسے ہی اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سبا بھی ساحل سے اٹھ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ سبا بدتمیزی سے بولی، آج بھی مچھلی نہیں پکڑ لائے؟ ہارون نے جب اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا، اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، سبا میں کوشش تو کر رہا ہوں لیکن کیا کروں، قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ لیکن تم فکر نہ کرو، تم دیکھنا کل صبح سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سبا نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، تم میری بات کان کھول کر سنو، اگر کل بھی تم کوئی مچھلی نہ پکڑ کے لائے تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ برا سا منہ بنا کر برتنوں کے پاس آ بیٹھی۔ شاید وہ اپنے شوہر سے کھانے کی چیزیں چھپانا چاہتی تھی۔ مچھیرا ہارون بولا، سبا مجھے پتا ہے تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی۔ سبا نے کوئی جواب نہیں دیا تو ہارون پھر بولا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ سبا غصے سے بولی، کہاں سے دوں تمہیں کھانا، کچھ کما کر لاتے تو آج مل بھی جاتا، میں تو تمہاری وجہ سے بھوکی ہوں اور وہ بھی صبح سے تمہاری ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں یا پھر سمندر میں کود کر اپنی جان دے دوں۔ ہارون نے فوراً سبا کی طرف دیکھا، پھر اس کے لیے کسی ہمسائے سے روٹی مانگنے گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر اب رات تھی، سمندر کی تیز ہوائیں ہارون سے یوں ٹکرا رہی تھی جیسے غربت اس کے گھر کے دروازے سے ٹکرا رہی۔ ہارون کے گھر سے نکلنے کی دیر تھی کہ سبا نے مٹی کے برتن میں چھپا ہوا سالن اور روٹیاں نکالی اور جلدی جلدی انہیں کھانے لگی۔ ہارون اپنی بستی کے ایک مچھیرے شیراز کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ شیراز باہر آیا تو ہارون کہنے لگا، شیراز بھائی، وہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کھانے کے لیے کچھ دے سکتے ہیں؟ بستی کے تمام مچھیرے جانتے تھے کہ ہارون کی قسمت خراب چل رہی ہے، اس کے حال میں کوئی مچھلی نہیں آتی، سب اس سے دور رہنے لگے تھے۔ اسی وجہ سے شیراز بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ شیراز نفرت سے کہنے لگا، گھر پر کچھ نہیں ہے اور ہاں، اگلی بار یہاں مت آنا۔ ہارون کو شیراز کی گھر میں پڑی ہوئی وہ ڈھیر ساری مچھلیاں نظر آ رہی تھی جنہیں وہ صبح بازار میں بیچنے والا تھا۔ ہارون نے انہیں مچھلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شیراز سے کہا، اللہ نے آپ کو آج بہت بڑی مچھلیاں دی، کیا آپ ان میں سے مجھے کوئی ایک مچھلی دے سکتے ہیں کہ میں بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے یہ ادھار لے رہا ہوں۔ میں جب بھی سمندر سے کوئی مچھلی پکڑوں گا تو آپ کو ایک کی بجائے 2 مچھلیاں واپس کر دوں گا۔ شیراز غصے سے بولا، ایک مچھلی پکڑی نہیں جاتی تو مجھے 2 مچھلیاں واپس کرے گا، چل ہٹ۔ ہارون شرمندہ ہوتے ہوئے مچھیروں کی بستی کے ایک اور گھر طرف گیا، لیکن وہاں سے بھی اسے ذلیل کر کے نکال دیا گیا۔ ہارون بے بسی کے عالم میں چلتا ہوا سمندر کی لہروں کے پاس آیا اور لہروں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے ستارے بھی اسے آج دھندلے دکھائی دے رہے۔ وہ روتے ہوئے اللہ سے کہنے لگا، اے اللہ، اپنے اس
بندے کی مدد کر دے اللہ، سب کے جال میں مچھلیاں آ رہی ہیں، میرے جال میں کیوں نہیں آ رہی؟ میری مدد کر اے اللہ، میری مدد کر۔ آنسوؤں نے ہارون کے چہرے کو اور سمندر نے اس کے کپڑوں کو گیلا کر دیا تھا۔ سمندر کے اس کھیل میں ایک برا شخص جس کا نام عاطف بابا تھا، اس کی نظر ہارون پر پڑی۔ وہ ہارون سے کہنے لگا، بیٹا ابھی سمندر کا پانی اور آگے تک آ جائے گا، یہاں بیٹھنا خطرناک ہو سکتا ہے، اٹھ جاؤ۔ ہارون سے سر جھکائے بیٹھا اپنی سوچوں میں اتنا گم ہو چکا تھا کہ اس نے بوڑھی کی آواز نہیں سنی۔ بیٹا کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ ہارون نے بھیگی آنکھوں سے بوڑھی کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہ بولا۔ بوڑھی نے پھر کہا، انسان حالات سے گھبرایا نہیں کرتا، کبھی ہار نہیں مانتا، بولو کیا ہوا ہے؟ ہارون نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کھانے کے لیے کچھ ملے گا؟ بوڑھے مسکراتے ہوئے کہا، بس اتنی سی بات ہے، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر بوڑھا اپنے گھر چلا گیا اور ہارون ساحل کی ریت پر بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں بوڑھا اپنے ہاتھ میں کھانے کی چیزیں لیے ہارون کے پاس آ گیا۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے، بوڑھے ہارون سے کہا۔ ہارون نے بوڑھے کی دی چیزیں دیکھی تو اس میں سبزی، دال اور 3 روٹیاں تھی۔ کھانا دیکھ کر ہارون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، صبا یہ دیکھو کھانا میں لے آیا ہوں۔ صبا جو کہ پہلے ہی کھانا کھا چکی تھی، اس نے 3 میں سے 2 روٹیاں اور آدھے سے بھی زیادہ سالن اپنے لیے رکھ لیا اور 1 روٹی کے ساتھ تھوڑی سی دال اور سبزی ہارون کو دے دی۔ ہارون اس میں بھی خوش تھا۔ کھانے کے بعد آج وہ جلدی سے سو گیا کیونکہ صبح سورج نکلتی ہی اس نے ایک بار پھر سے مچھلیاں پکڑنے سمندر پر جانے کا سوچا۔ لہریں ایسے کنارے سے ٹکرا رہی تھی جیسے ایک پرانا گیت گا رہی ہو۔ آسمان ہلکے گلابی رنگوں میں رنگ رہا تھا جیسے کسی بارش سے پہلے ایک خوبصورت منظر تصویر میں قید کر دیا ہو۔ ہارون اپنا گھر بچانے، اپنی قسمت آزمانے صبح سویرے ہی اپنی کشتی لے کر نکل گیا۔ آج وہ کشتی کو سمندر کے گہرے پانیوں پر وہاں لے گیا جہاں وہ آنے سے ڈرتا تھا۔ اس کی کشتی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس سمندری علاقے میں آتا، لیکن آج اس نے اپنی بیوی صبا کی خاطر یہ بھی کر لیا۔ اس نے صبا کی خاطر اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ ہارون نے اپنے جال سمندر میں پھینکا۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ یا تو آج وہ کوئی نہ کوئی مچھلی پکڑ لے گا یا پھر اس کی کشتی یہیں ڈوب جائے گی اور شارک مچھلیاں سمندر میں اسے پکڑ لیں گی اور کھا لیں گی۔ آج ہارون کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ کل رات کی صبح کی باتیں اسے بار بار یاد آ رہی تھی۔ تمہارے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں یا پھر سمندر میں کود کر اپنی جان دے دوں۔ اسے صبح کی وہ بات بھی یاد آ رہی تھی جب اس نے اسے کہا تھا کہ تم میری بات کان کھول کر سنو، اگر کل بھی تم کوئی مچھلی نہ پکڑ کے لائے تو میں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ ہارون کشتی میں بیٹھا جال میں کسی مچھلی آنے کا انتظار کرتا ہوا سوچنے لگا، اگر آج بھی خالی ہاتھ گھر گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، صبح چلی جائے گی۔ اسے سوچنے اس خطرناک سمندری علاقے میں اس سے موت کا خوف بھی ختم کر دیا۔ اسے اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ اس کی کشتی یہاں سمندر میں ڈوب سکتی ہے۔ وہ بس کسی نہ کسی طرح مچھلیاں پکڑنا چاہتا تھا، وہ سمندر میں ہی کیوں نہ مر جائے۔ اس کی اپنی بیوی سے سچی محبت تھی جیسے وہ چند پیسوں کی خاطر سمجھ نہیں پا رہی۔ شاید اگر وہ اس کی ہمت بندی تو ہارون پر ایسے دن نہ آتے۔ شاید قدرت ہارون کو اب تک کوئی مچھلی نہ پکڑ پایا۔ دوپہر ہو گئی، گرمیوں کا سورج آگ برسانے لگا لیکن اس کا جال ابھی بھی خالی ہی تھا۔ 3 بجے کے قریب اس کی نظر ایک ایسی کشتی پر پڑی جہاں پر کھڑے شخص کا چہرہ کچھ جانا پہچانا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیراز تھا، وہی شیراز جس نے کل رات ہارون کو ذلیل کر کے اپنے گھر کے دروازے سے واپس بھیج دیا تھا۔ وہ اپنی کل والی مچھلیاں بازار میں بیچ دینے کے بعد اب پھر سے اور مچھلیاں پکڑنے گہرے سمندر پر آ چکا تھا۔ اس کی کشتی ہارون کی کشتی سے کہیں بڑی اور مضبوط تھی اور مچھلی پکڑنے کا سامان بھی اس کے پاس ہارون سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ ہارون نے اس کی کشتی کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ شیراز کی کشتی مچھلیوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کے جال میں اب بھی اور مچھلیاں آ رہی جنہیں وہ سمندر سے نکال کر واپس جا رہا تھا۔ واپس جاتے ہوئے اس نے ہارون کو شرمندہ کرنے کے لیے اپنی کشتی میں پڑی وہ سب سے بڑی مچھلی دکھائی جس کی قیمت اتنی تھی کہ اسے بیچ کر اس کا 1 مہینہ آرام سے گزر سکتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ہارون کو اپنی بدنصیبی پر افسوس ہونے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ آج بھی وہ خالی ہاتھ ہی گھر جائے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ واپس اپنے گھر آیا تو اس نے ڈرتے ہوئے گھر کا دروازہ کھولا کہ کہیں صبا گھر چھوڑ کر نہ چلی گئی ہو، لیکن اسے تب اطمینان ہوا جب اس نے صبا کو اپنے گھر میں دیکھا۔ ہارون صبا سے جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا، آج ایک بہت بڑی مچھلی میرے ہاتھ لگی تھی، میں اس کشتی پر لانے ہی والا تھا کہ وہ میرے ہاتھ سے نکل کر
समुद्र में गिर गई। मैं कल इसे पकड़ ही लूंगा। सबा अपने बिस्तर पर लेटी इसकी बातें सुन रही थी, लेकिन कुछ न बोली। हारून ने एक गिलास में पानी भरा और इसे पीने से पहले सबा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहने लगा, सबा मुझे बताओ, मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। देखना अच्छे दिन जल्द आएंगे। सबा को इसकी बातों में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। इसे छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। इसने अपने सारे कपड़े एक संदूक में बंद कर लिए थे। वो रात के अंधेरा खत्म होने का इंतजार कर रही थी और सुबह के किसी ट्रेन से अपने माँ बाप के घर जाने वाली थी। लेकिन हारून अभी ये बात नहीं जानता था कि हारून चाहे आज कोई मछली ना पकड़ पाया था, लेकिन अपनी बीवी को अपने साथ पाकर इसे जिंदगी में कुछ उम्मीद नजर आने लगी थी। इसे लगने लगा कि वो इसके बुरे वक्त में इसके साथ खड़ी है, वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। इसी वजह से आज वो कल की तरह परेशान नहीं था। आज वो फिर से अपनी बीवी के लिए खाना लेने इसी साहिल किनारे पर जा बैठा जहां वो बूढ़ा कल इसके लिए खाना लेकर आया। लेकिन आज बूढ़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था। हारून की बेचैनी बढ़ने लगी। हारून ने इधर उधर देखा, खुद से सवाल पूछा, अगर वो बूढ़ा ना आया तो मैं सबा के लिए घर खाना कैसे लेकर जाऊंगा। वक्त गुजरता गया। रात गहरी, सितारे और रोशन हुआ, मजीद सर्द और लहरें भी तेज होने लगी। अब साहिल किनारे बैठकर बूढ़े का इंतजार करना, आज वो नहीं आने वाला था। हारून मायूस होकर अपने घर चला गया। आज जिंदगी में वो पहला मौका था जब वो अपनी बीवी के लिए खाने की कोई चीज न ला पाया था। सबा रात का खाना खाकर सुबह के इंतजार में सो चुकी थी, जबकि हारून भीगी पल के लिए इन बर्तनों को देख रहा था जिसमें सबा खाना रखा करती थी। इसने घर के बर्तनों को इस उम्मीद से देखना शुरू किया कि शायद इनमें से खाने की कोई चीज मिल जाए। इसकी नजर एक पतीली पर पड़ी जिसे देखकर लगता था कि शायद इसे छुपा कर रखा गया हो। हारून ने इसे खोला तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो पतीली पके हुए चावलों से भरी हुई थी। वो खुशी से बोला, सबा देखो चावल। ये कहते हुए वो रुक गया। वो आगे की बात न कह पाया क्योंकि वो समझ गया था कि ये चावल सबा ने इसे छुपा कर रखे हुए थे। लेकिन घर में जब कुछ था ही नहीं तो ये चावल सबा के पास आए कहाँ से। जब इसने सोचा तो इसे याद आया कि 1 महीना पहले जब इसने मछली पकड़ी थी तो वो इसे बेचकर चावल लेकर आया था और तब इसके घर में एक बार भी चावल नहीं पके थे। वो समझ गया था कि इन चावलों को सबा ने अपने लिए संभाल कर रख लिया था और इन्हें आज पकाया है। इसे इस बात का इतना दुख नहीं था कि सबा ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, बल्कि इसे तो इस बात की खुशी थी कि वो आज भी भूखी नहीं सोई है। हारून ने अपने पेट भरने के लिए वही चावल खाए जो सबा छुपा कर सोई थी। आधी रात को समुद्र का पानी और आगे आ जाता था। पानी इस घर के करीब तक पहुंच जाता था जहां हारून और सबा रहते थे। आज भी समुद्र का पानी इनके घर के करीब आ चुका था, जैसे इनके घर में सर्दियों जैसी ठंड हो गई थी। हारून ने चादर ली और बिस्तर पर लेटकर घर की खिड़की से बाहर समुद्र की लहरों को आता जाता देखकर यही सोचने लगा कि आज वो सुबह से भूखा था और सबा ने फिर इसे चावल छुपा कर रखे। उन्हें सोचों में वो सो गया और समुद्र पर सुबह हो गई। आज वो सुबह हुई थी जो हारून को सबा का असल चेहरा दिखाने वाली थी। आज वो सुबह थी जो कुछ बदल देने वाली थी। आज वो ऐसी सुबह थी जो इन बीवियों के लिए एक सबक बनने वाली थी, जो अपने शोहरों के मुश्किल वक्त में इनका साथ नहीं देती, इनकी हिम्मत नहीं बनती, इन्हें तन्हा छोड़ देती हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही हारून फिर से मेहनत करने के लिए उठ गया। सबा अब भी सो ही रही थी। हारून सबा को अपनी बीवी के रूम में जिंदगी में आखिरी बार देख रहा था, लेकिन इस बात से वो बेखबर वो सबा के लिए मेहनत करने घर से बाहर निकला। वो समुद्र किनारे पड़ी अपनी कश्ती का जायजा लेने लगा। आज वो भी बड़ा खतरा मोल लेने वाला था। आज वो समुद्र में आगे निकल जाने वाला था, इसलिए वो अपनी कश्ती का जायजा ले रहा था कि क्या इसकी हालत ऐसी है कि वो समुद्र में और आगे जाने का रिस्क ले सके। इतनी देर में सबा भी उठ चुकी थी। इधर हारून कश्ती लेकर समुद्र पर रवाना हुआ, उधर सबा रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुई। वो अपना घर और अपना शौहर छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। सूरज अब थोड़ा और ऊपर आ चुका था। हारून अपना जाल उठाया और समुद्र में फेंक दिया। इसके हाथ ठीक जाल की रस्सी पर थे। हर बार की तरह एक उम्मीद और मछली का इंतजार, लेकिन फिर अचानक इसका जाल हिलने लगा। जाल भारी लग रहा था। हारून अपने हाथों से जाल खींचने लगा और फिर जब जाल पानी से बाहर आया तो हारून की आंखों में चमक आ गई। जाल के अंदर एक बड़ी सी मछली थी, लेकिन सिर्फ वो नहीं, इसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। मछली जैसे इसे देख रही थी, हारून ने जिंदगी में पहली बार ऐसी आंखें देखी, गहरी, बेचैन और मदद तलब। वो फौरन तैरती हुई अपनी माँ के गिर्द घूमने लगी, लेकिन इनकी माँ अब भी हाल में थी, जाल में थी। मछली के बच्चे चाहते थे कि किसी तरह अपनी माँ को जाल से आजाद कर लें। वो चाहते थे कि समुद्र में अपनी
زندگی وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی گزارے۔ ہارون نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ ساری کہانی سمجھ گیا۔ پھر وہ مجبور تھا وہ اپنے گھر بچانے اور اسے چلانے کے لیے ہر حال میں کوئی نہ کوئی مچھلی پکڑ کر ہی آج اپنے گھر جانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے جال کو پورا کشتی کے اندر کھینچ لیا اور مچھلی کشتی میں آ کر تڑپنے لگی۔ کشتی سے باہر مچھلیوں کے بچوں کی آنکھیں ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ رو رہے ہوں۔ مچھلی چاہے کشتی میں آ گئی تھی لیکن اس کے بچے اب بھی کشتی کے ساتھ تیر رہے تھے۔ ہارون کی نظر پھر سے مچھلی کے بچوں پر پڑی۔ ان کی حالت دیکھ کر ہارون کو ان پر ترس آ رہا تھا۔ اگر آج وہ مچھلی چھوڑ دیتا تو آج اس کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا اور شاید کل وہ بھوک سے ہمت ہار کر پھر مچھلی پکڑنے سمندر پر نہ آ پاتا اور شاید اس کی کہانی یہی ختم ہو جاتی۔ یعنی ہارون کو لگ رہا تھا کہ آج اس کے پاس زندگی کا آخری موقع ہے۔ آج اسے کسی بھی حال میں اس مچھلی کو سمندر میں واپس نہیں چھوڑنا۔ ہارون نے جو مچھلی پکڑی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ اگلا 1 مہینہ اس کا آرام سے گزر سکتا تھا۔ مچھلی کشتی میں تڑپ رہی تھی اور اس کے بچے کشتی سے باہر پانی میں۔ ہارون نے ایک نظر کشتی میں پڑی مچھلی پر ڈالی اور دوسری نظر سمندر میں اس کے بچوں پر۔ اب وقت زیادہ نہیں تھا، کشتی میں پڑی مچھلی بس مرنے ہی والی تھی۔ ہارون نے گہری سانس لی اور کشتی میں تڑپتی مچھلی اٹھا کر سمندر میں پھینک دی۔ وہ روتا ہوا اس مچھلی کو دیکھ کر کہنے لگا، جا چلی جا۔ آج پہلی بار اسے لگا کہ وہ صرف ایک مچھیرا نہیں بلکہ ایک انسان بھی ہے۔ بڑی مچھلی نے سمندر کی گہرائیوں میں جانے سے پہلے ایک پل کے لیے ہارون کو دیکھا جیسے وہ ہارون کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہو۔ مچھلی کے بچے اپنی ماں سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد مچھلی اپنے بچے لے کر سمندر کی گہرائیوں میں کہیں چلی گئی۔ ہارون اپنا سر پکڑ کر کشتی میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، اگر آج میں خوش نہیں ہوں تو کیا آج وہ مچھلی اور اس کے بچے تو خوش ہیں نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر کے اپنی کشتی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور خود ہی کہیں گم ہو گیا۔ لیکن پھر سے اسے اپنی کشتی کسی چیز کی ٹکرانے کی آواز سنائی دی۔ ہارون نے کشتی سے جھک کر نیچے پانی کی طرف دیکھا۔ اسے پانی میں کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ سونا، ایک چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا۔ وہی مچھلی پانی سے باہر آئی، اس کے منہ میں سونے کا ایک چھوٹا ٹکڑا۔ ہارون نے سونا پکڑا تو ایک پل کے لیے لہریں بھی اسے اٹھائی، پھر سے اٹھی اور مچھلی سمندر میں چلی گئی۔ ہارون کو اب مچھلی پکڑنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سونے کو بیچ کر اپنی کئی ہفتوں کی ضرورتیں پوری کر سکتا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر واپس آیا تو گھر میں صرف خاموشی تھی۔ اس نے آواز دی، صبا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگا۔ اچانک اسے صبا کی کہی ہوئی یہ بات یاد آ گئی کہ اگر کل بھی تم کوئی مچھلی پکڑ کر نہ لائے تو میں چلی جاؤں گی۔ کہیں صبا سچ میں تو نہیں چلی گئی؟ ہارون نے اپنا سر پکڑ لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہارون کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا مگر صبا کہیں بھی نہ تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس صبا کے باپ کا نمبر ہے، لیکن ہارون کے پاس نہ موبائل تھا اور نہ ہی اسے فون کرنے کے پیسے۔ اس نے قریب بازار میں جا کر سونا بیچا اور صبا کے باپ کو فون کیا۔ دوسری طرف سے ایک سخت آواز سنائی دی کہ صبا کے باپ کی آواز سنائی دی جس نے اسے بتایا کہ صبا اس کے گھر پر ہے اور اب وہ اس کے گھر رہنا تو دور اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے آئندہ اسے فون نہ کرنے کا کہا۔ دن گزرتے گئے، ہارون کی ساری کوششیں ناکام رہیں۔ ہارون اور صبا کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس رات ہارون سمندر کنارے آ بیٹھا۔ آج اس کے پاس پیسہ تھا، صبا نہیں تھی۔ صبا اس کے لیے نہیں، صرف پیسوں کے لیے اس کے ساتھ تھی۔ جیسے ہی پیسہ ختم ہو وہ چلی گئی۔ جو ساتھ چھوڑنے والے ہوتے ہیں وہ کسی بھی حال میں چھوڑ جاتے ہیں، جو اصل میں اپنے ہوتے ہیں وہ اچھے برے وقت میں ساتھ نبھاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک نئی سبق دیتی ہے کہ زندگی میں اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، مگر مشکل وقت میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اپنے کون ہیں اور غیر کون۔ جو مشکل میں ساتھ دیتے ہیں وہی ہمارے اصل ساتھی ہوتے ہیں۔ اچھے وقتوں میں تو غیر بھی ساتھ دے دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کہانی کا اگلا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ہارون کی زندگی میں مزید عجیب واقعات ہوں گے تو کمنٹس میں بتائیے وہ ایپیسوڈ اور زیادہ اچھی ہو، جس کے بعد آپ تیسری ایپیسوڈ بھی دیکھنا چاہیں گے۔ اور ہاں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس کے آپ کو اگلی کہانی فراہم ہو جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔